تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بعض طلباء کہتے ہیں کہ خارجی مطالعہ اس میں پہلے فقہ ہی بندہ پڑھے، تو آپ ارشاد فرما دیں کہ بندہ پہلے فقہ پڑھے یا تصوف پڑھے؟ دیکھو، فرض علوم کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو رعایت میں دینے سے رہا۔ فرض علوم تو اس کی تو فرسٹ ہے، عقائد ہیں یا ضرورت کے، اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو زائد مطالعہ ہے تو اس میں اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ اب جس کا ذوق فقہ میں ہے تو اس کو تصوف میں ہو سکتا ہے دل نہ لگے، جس کا ہے ذوق تصوف کا تو وہ فقہ میں اس کا دل لگنا مشکل ہے۔ تو اب اس میں پھر یوں تقسیم بھی ہو سکتی ہے موقع کی مناسبت سے کہ تھوڑا یہ تھوڑا تفسیر، تھوڑی شرح، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اپنے ذوق پر ہے۔ لیکن فقہ یہ افضل ہے، علم فقہ، اور تصوف بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے کہ تصوف کے بغیر بھی بالکل گزارا نہیں ہے۔ قلبی صفائی تصوف کرتا ہے، باطنی صفائی، نیت کی اصلاح تصوف کرے گا، اس میں بھی ہے، لیکن تصوف میں کافی یعنی کہ اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، تو یوں ترکیب اچھی بن جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ والے جو طلباء ہیں ان کو زلفے رکھنے کی اجازت ہے؟ زلفے رکھنے کی اجازت نا اجازت کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے یہ مطلب لکھا ہے کہ امرت جو ہیں وہ آدھے کان تک رکھیں، جو باقی جو عیسائی بھائی ہیں وہ بھلے پورے کان تک رکھیں یا گردن تک رکھیں جو شانوں سے چھو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ تحریر فرمایا تھا، تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شروع میں غالباً 39 القابات تحریر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت وہ بالکل چھوٹے نام، مگر کوشش کروں گا انشاءاللہ پورا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس قاسم النعم، مالک الارض، رقاب معطی منعم، ختم قیوم، ولی والی، علی عالی، کاشف القرب، رافع الرتب، معین کافی، حفیظ وافی، شفیع شافی، عفو عافی، غفور جمیل عزیز جلیل، وہاب کریم غنی عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس والدیان عرب، ولی الفضل جلی الافضال، رفیع المثل ممتنع الامثال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بارک آئے گا، بارک آئے گا، سب بارک ہے، بارک آئے گا، بارک وسلم، بارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آج ہمارے 5 جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود، فیضان جیلانی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان اسلام اور خزائن العرفان کے طلباء اور اساتذہ کرام حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ جامعۃ المدینہ میں ہم جا کر
یہاں پر آنے کے حوالے سے خصوصی تیاریاں کرتے ہیں. اب جیسے آج تھوڑا سلسلہ تبدیل ہو گیا کہ استادوں کو اور طلباء کو یہاں پر اندر آنے سے بھی روک دیا گیا. ایسے موقع پر استاد اور طلباء ظاہر وہ ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، یہ نہیں ہوا. کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی جن کو آگے جگہ نہیں ملی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو مارنا چاہیے اور شیطان کو بھگا دینا چاہیے کہ اول تو آگے آ کر بیٹھنے میں آخر بھلائی ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. آگے بڑھ کر بیٹھنا ظاہر ایک طرح سے فضیلت ہے، تو اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اس فضیلت کا اہل ہوں، یہ بڑی خرابی ہے. اور مجلس کے آداب میں سے تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ پاتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے. صدر کے ہرجا نشینت صدرست، کہ صدر جہاں بھی بیٹھے وہ صدر ہی ہے. یعنی جو سردار ہے سمجھو، تو وہ سردار اگر آگے بیٹھے منچ پہ چڑھے تو ہی سردار، نیچے بیٹھے تو سرداری ختم، ایسا تو نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی سید صاحب ہیں، سید صاحب کو تو واقعی اوپر ہی ہونا چاہیے، لیکن اب نہیں، ممکن نہیں ہے ان سادات کرام کو کہ سب کو منچ پر بٹھایا جا سکے. تو اب یہ کہ کوئی کہیں اور کونے میں تشریف فرمائے تو کیا سیادت ختم ہو گئی، ان کا سید ہونا ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں. اور جہاں بھی ہیں سید ہیں، استاد جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ استاد ہی ہیں. تو اب یہ کہ دل میں ایسی باتیں آنا کہ ہم کو آگے کا بولا تھا اور نہیں بٹھایا وغیرہ، تو یہ سب نفس کا دھوکہ، شیطان کے وسوسے ہیں، اور ان کو آپ دور فرما دیں. ہم اپنی عزت کی خواہش نہ کریں. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سفر پر تھے، تو کہیں آپ تشریف لے گئے تو بہت سادہ تھے، پہچانے تو جاتے نہیں تھے. تو وہاں کوئی امام غزالی کے حوالے سے کسی نے بات کی، قال الغزالی، تو کہ غزالی یہ کہتے ہیں. تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں مجھے یہ پہچان نہ جائیں کہ قول تو میرا ہے، اور آپ کو یوں دل میں ایک عاجزی مزید پیدا ہوئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چپکے سے نکل گئے. اس طرح کئی بزرگان دین کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب ان کے یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا نا تو یہ تشریف لے جاتے تھے اس شہر سے، جب پہلے سفر کرتے تھے، کہ یہ لوگ میری عزت کریں، میرے پیچھے چلیں، ہاتھ باندھیں اور واہ واہ ہو. اس سے ہمارے اکابرین دور رہتے تھے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی نے پاؤں چوم لیے تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا وہ دن نہ لائے کہ میں چاہوں کہ لوگ میرے پاؤں چوما کریں. اور ہماری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں چومتا تو دل کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے ہاتھ نہیں چومے. میں گیا محفل میں، بولے میں ان کا استاد ہوں، میرے لیے کھڑے بھی نہیں ہوئے. یہ سب ہلاکتیں، حماقتیں بھی ہیں، ہلاکتیں بھی ہیں. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے. اب اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ ہم آپ کو آگے بٹھائیں گے تو بعض اوقات یہ کہ ان کی بے بسی ہوتی ہے. اب آج ادھر ادھر سے تشریف لے آئیں دوسرے شہروں سے، مجالس کے یا جو بھی، تو ان کو بھی ہے کہ موقع، اب سب کو آگے بٹھانا ہو تو گری لٹا دیتے ہیں، سارے ہی آگے ہو جائیں گے. یا میں نیچے آ جاؤں، سب کو منچ پر بٹھا دیتے ہیں تو سب بھی یوں ہو جائے گا. کیا کریں اس میں؟ تو اس لیے عزت آگے بیٹھنے پر موقوف نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں اتقا ہے، بڑا پرہیزگار ہے.
تو اصلی عزت تقوی میں، پرہیزگاری میں، قلبی انکساری میں. الفاظ کی انکساری یہ تو عام ہوتی ہے. فقیر، حقیر، گناہگار، گناہگاروں کا سردار، ذرہ بے مقدار، یہ تو الفاظ ہیں. اگر یہ دل کے ساتھ ہے تو مدینہ مدینہ. اگر کوئی بزرگ ایسا بولتے ہیں تو ہم ان پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں. یہ اب وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم کیوں بدگمانی کریں. تو جو بھی کیا جائے عاجزی بھی اللہ کے لیے. تو ہمارے اساتذہ کرام انشاءاللہ برا نہیں مانیں گے، طلباء کرام بھی برا نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو بھی آگے بٹھاتے ہیں ہم دور حدیث شریف والوں کو. اور تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ باہر سے آتے ہیں. ابھی تعلیمی مجلس کے بھی اب پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا MBBS اور اس طرح کا طبقہ جو ہے، اب یہ اس میں ایک تعداد ہوگی جو فرسٹ ٹائم آئی ہے. تو ان کو اگر ہم مان دیں گے، عزت دیں گے، تو یہ اور مزید اپنے مطلب مدنی کاموں کی طرف آئیں گے. ہم سے محبت ان کی بڑھے گی، رغبت بڑھے گی، دین کا فائدہ ہوگا. کہ یہ ایک جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ اپنی اپنی رعایا کا چھوٹا موٹا حکیم ہوتا ہے. یہ واقعی کئی مریض، پھر مریضوں کے خاندان ڈاکٹروں سے وابستہ ہوتے ہیں. تو ان کو ہم یہ دیں گے نا مان، تو انشاءاللہ ہماری مسجد اور تحریک میں مزید برکت ہوگی، اظہار ہوگا. تو اس لیے یہ سب باتیں بولنی نہیں چاہیے. ابھی ہیں نہیں تو میں بول رہا ہوں. تو یہ ہم کو سمجھ جانا چاہیے، بلکہ ہم کو ہٹ جانا چاہیے. آئیے آئیے کر کے ان کو بٹھا کر بندہ پیچھے چلا جائے کہ یار میں تو اب یہاں پڑھا رہتا ہوں، یا اپنی تنظیمی ذمہ داری ہے، کچھ بھی ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے. یہ جو آئے ہیں پہلی بار، ان کو تو بالکل جب تک سر آنکھوں پر نہیں بٹھائیں گے یہ ظاہر ہے کہ سیٹ ہونا مشکل ہوتا ہے. اور ویسے وہ حدیث پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کسی قافلے میں تھی، تو کوئی گزرا تو فرمایا کہ اس کو روٹی دے دو. اس کو روٹی دی، وہ چلا گیا. کوئی اور گزرا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بٹھا کر اس کو اہتمام کے ساتھ کھانا کھلاؤ. تو پھر کسی نے عرض کیا ہوگا کہ یہ کیوں، کہ اس کو ویسے ہی روٹی دے دی، اس کو بٹھایا. تو آپ نے بتایا کہ یہ کیٹیگری، یہ شاید سردار تھا کوئی، یا کوئی بڑا تھا منصب والا. فرمایا وہ غالباً یہ حدیث پاک سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، منصب کے مطابق، ان کے پوسٹ کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو اب اس میں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یا میں امید کروں کہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہمارے جو بھی سائیں بھائی جو عموماً آگے تشریف فرما ہوتے ہیں، آج پیچھے رہ گئے، تو اگر آپ کو جو فیلنگ ہوتی ہے تو اس کو یقین مانیں یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ کوئی رحمانی انداز تو ہی نہیں کہ میری عزت کیوں نہیں کی، اس سے ناراض ہو گئے، آنا چھوڑ دیا، دوبارہ بلایا تو جلی کٹی سنائی، پیچھے سے باتیں بنائی. یہ تو توبہ توبہ، وہ تو بالکل یعنی کہ تقوی کے خلاف ہے، اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے، الٹ ہے. ہم کو اسلام نے عاجزی سکھائی ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اقبال نے کہا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے، اور یہ مقطع ہے، یہ آپ سے سنوں گا میں. دیکھو کتنا اعلیٰ حضرت کا مطالعہ ہے آپ کا، کون سنائے گا. اور اقبال نے شاید اعلیٰ حضرت سے تعلیم لی اس کی، کہ اعلیٰ حضرت اقبال سے پہلے کے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت پہلے یہ شعر لکھ گئے. یا اتفاق ہے کہ دونوں کا شعر ملتا جلتا ہے، بے عین ہی نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے نا وہ عشق رسول میں رنگا ہوا ہے. ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا تو فرق تو ہے نا. تو یہ شعر میں کسی سے سنو، کوئی تحفہ، چاہو میں تحفہ دکھاتا ہوں آپ کو، سنائیں گے آپ مدینے کی تسبیح. نئی مدینے کی تسبیح ایک ہی بار پڑھا ہے میں نے اس پر، اور تحفے میں دے دوں گا انشاءاللہ. 1 2 3
اچھا اور بھی 3-4 ہیں بھائی، نعت خوانوں کو تو یاد ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. پرفیکٹ کون سنائے گا؟ بابا اجمل بھائی جا نہیں، رہے جو ہیں کہ پیچھے رہ گئے ہیں بیچارے ان کو موقع دیا جائے. ویسے بیچارے پیچھے رہ گئے، پیچھے میں جو سب سے پیچھے ہو نا اس کو دو موقع. میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ جو مطلب کامیاب ہوتا ہے، آپ اب تو تعلیمی ادارے والے تو ہیں نہیں اتنے، وہ شاید وہیں ہوں گے، جو کامیاب اس سب واہ کرتے ہیں، سب تحفے دیتے ہیں. تحفہ تو فیل ہو جائے نا اس کو دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہ ہمت ہار کے گھر نہ بیٹھا رہے، اس کا بھی تھوڑا سینہ چوڑا ہو، پھر کوشش کرے اور نکل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، اگر جواب غلط دیا تو ایک مدنی تحفہ آپ کو لینا ہوگا 3 دن کے مدنی قافلے کا. لبیک ٹھیک ہے، لبیک یہ اسی مہینے میں. لبیک. چلو سناؤ جی. 23 24 25 وہ تو پہلے سے طے ہوگا شاید. اس کے بعد بھی آئندہ مہینے بھی انشاءاللہ شعبان المعظم میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. چلو بھائی، مدنی تربیت گاہ والو سنبھال لو، کام مل گیا آپ کو. چلو ابھی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے جو پیچھے میں، یہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کتنے ہزار پھرتے ہیں، شہدا ہزار پھرتے ہیں، عاشق ہزار پھرتے ہیں. یہ لفظ جو کتے اعلیٰ حضرت نے بطور عاجزی استعمال کیا ہے. ہم اعلیٰ حضرت نے اپنا کام کیا، ہم اپنا کام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشعار جو مجھے یاد ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ 3 دن کے بدری قافلے کا لبیک رجب یا شعبان میں پھر یہ اپنے اوپر لے لیجئے گا. اور یہ 25-26 والا، اور اگر پہلے سے نیت ہے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لبیک حاضر ہوں انشاءاللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. سنبھالو مدنی تربیت گاہ والو، اقبال کا شعر اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور شعر یہ ہے: رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. کس نے سنایا؟ ماشاء اللہ، اچھا مطالعہ لگتا ہے. یا کوئی ہوں گے ہی نعت خوان؟ ماشاء اللہ. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. صلو علی الحبیب. ذمہ داران سے بھی ہم الحمدللہ کارکردگیاں لیتے ہیں، اپنی وہ کارکردگیاں دیتے ہیں. ان کے لیے آپ کے دعاؤں بھرے جملے بھی اگر ہو جائیں، اور جو ذمہ داران شرکت نہیں کر پاتے، محرومی ہو جاتی ہے ان کی مدنی مذاکروں میں، تو ان کے لیے کوئی ترغیبی جملے بھی اگر آپ کی طرف سے ہو جائیں. مدنی مذاکرے میں تمام اسلامی بھائیوں کو شریک ہونا چاہیے. اس میں یہ کہ علم دین کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں. پھر تنظیمی تجربات جو میرے بہت پرانے تجربات ہیں ظاہر ہے شروع سے ہی، تو اس سے انشاءاللہ جو مدنی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی مدد ملے گی. گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مدد کا سامان ہے. اور دینی دنیاوی کئی طرح کے مدنی پھول اس میں ملتے ہیں. مدنی مذاکرہ سب کو دیکھنا چاہیے. اب میری زندگی کا ویسے ہی آخری دورانیہ ظاہر ہے عمر کے حساب سے، تو میں بولتا رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی تنظیمی اور مدنی پھول ہیں وہ سب منتقل کر جاؤں اسلامی بھائیوں میں، کہ مزید آگے دین کی خدمت ہوتی رہے. تو مہربانی کر کے میرے تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داری بنا لیں کہ مدنی مذاکرہ تو دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ مدنی چینل کے ذریعے ضرور سنا کریں. یا اللہ جو پابندی سے مدنی مذاکرے سنتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کی کارکردگیاں تیار کرتے ہیں، کارکردگیاں لیتے ہیں،
ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں اور کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ امامہ بنوانے والے صحیح ہے، آگے بٹھا دو. محمد وقاص رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان ضیاء مدینہ. میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ تمام علماء اکرام کے بارے میں کبھی کبھی ایسے آتے ہیں کہ اگر میں کہیں بول پڑھوں تو شاید مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میں اس کا مقابلہ جیسے جیسے کر لیتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں بہت سارے دلائل پڑھے، پوری بہار شریعت کا باپا جان پہلا حصہ پڑھ لیا، پورے دلائل. جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے تو میں ڈائریکٹ دلیلیں میں نے یاد رکھی ہوئی کہ میں یہ کوئی سا بھی وسوسہ آتا ہے تو میں فوراً اس کتاب کی طرف چلا جاتا ہوں کہ حضور نے تو یہ فرمایا، تو معاذ اللہ اس کے بارے میں بھی یہ وسوسہ آتا ہے. میں کیا کروں، پھنس چکا ہوں. کہ کسی نے بزرگ سے کہا یا اپنے پیر صاحب سے کہا کہ بس وہ مجھے وسوسے آتے ہیں اور میں شیطان کو بھگاتا رہتا ہوں لیکن یہ بھاگتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تم جب تک اس کو لفٹ دیتے رہو گے یہ جائے گا نہیں، جواب دیتے رہو گے تو یہ جواب الجواب دے گا. ظاہر اس سے مقابلہ مت کرو، اس کو لٹکتا چھوڑ دو، اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. تو ایک حل اس کا یہ کہ وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ دے. تو بھی وسوسے کی طرف توجہ نہیں دیں گے نا تب بھی وسوسہ دور ہوگا. تب توجہ دیں گے تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم توجہ دیں اور یہ ہم کو مطلب ادھر ادھر گھماتا رہے، پریشان کرتا رہے، وہ گناہوں میں پھنساتا رہے. تو اب یہ کہ چونکہ ہیں وسوسے تو اس سے ایمان پر تو فرق پڑتا نہیں ہے. وسوسے اور ان کا علاج پڑھا ہے اپنے رسالہ الحمدللہ، دیکھو کچھ صاحبہ نے پڑھا ہے زبردست. انشاءاللہ آپ اس کو پائیں گے وسوسوں کی کاٹ کے لیے. کسی کے بارے میں وسوسہ ہے تو آدمی سمجھے کہ میں سب سے برا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اور وہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول شریف پڑھ لیں، اس طرح کے اس کے علاج کریں، توجہ نہ دیں، یہ بھی ایک بہترین علاج ہے. صلو علی الحبیب. آپ سے سوال عرض ہے کہ طلبہ کرام کو یا اساتذہ کرام کو دیکھ کر بیان کرنا چاہیے یا بغیر دیکھے بیان کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر بغیر دیکھے بیان نہیں کرتے تو اس میں ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت جو ہے دب جاتی ہے اور ہم بغیر کتاب کے یا بغیر رسالے کے کچھ بھی کہیں بھی کسی محفل میں کسی مجلس میں بول نہیں پاتے. تو اس میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ میرا کیا ہوگا یار، مجھ میں صلاحیت تو ہے ہی نہیں، دیکھ کے بغیر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے. کیا کروں، مجھے صلاحیت آپ دلوا دیں کہیں سے یار کہ مجھے زبانی طور پر احادیث مبارکہ حفظ ہو جائیں، آیتیں کنز الایمان کا ترجمہ حفظ ہو جائے، اب میں زبانی کروں. جیسے ہم وضو کے فرائض بتاتے ہیں وہ بھی ہم بغیر دیکھے بتا دیتے ہیں، تو اس طرح کیا احادیث وغیرہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے اچھوں کو مسائل بیان کرتے سنا ہے، ناموروں کو. اب میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو تو اپنے بول بھی نہیں سکتے کچھ، جو ماریں گے اپنے کو، ان کے پاس مائک ہے. اب اس میں سمجھ جاؤ مسائل کا فیلڈ یہ سب سے نازک ہے اور میرا بچپن سے مسائل کا شوق ہے، اس کے باوجود بھول جاتا ہوں، تسامحات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ دیکھ کر جو عافیت ہے نا، یہ بس دیکھ کر بیان کرنے میں اغلاط سے کافی بچت ہے، لیکن دیکھ کر بیان ہم بولتے ہیں کرتے ورتے نہیں ہیں. یہ سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا یوں دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ چونکہ چنانچہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر تو ہوا ہی نہیں. اگر عوام کے سامنے اس طرح بیان کیا جائے دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں ہمیں، تو یہ تو لکھا ہوا ہے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں جب بھی تو یہ پڑھ کر اگر میں کہہ دوں کہ میں پڑھ کر سناؤں گا، کوئی اپنے جامعۃ المدینہ میں آنے دے گا میرے کو؟ آپ اجازت دیں گے کہ آپ کے جامعۃ المدینہ میں آؤں لیکن میں پڑھ کے سناؤں گا؟ آپ کے سوال سے اتنے گھبرا گئے تھے کہ یہ ڈر رہے تھے شاید کہ ہاں بولے یا نہ بولے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی.
تو مجھے تو جس شہر میں جاؤں جس ملک میں جاؤں سب کو پتا ہے کہ یہ بیان دیکھ کر کرتا ہے، لیکن مجھے تو بلاتے رہتے ہیں. تو یہ عوام ہوتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، آسمانی ہوتے ہیں، بادل کے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو مجھے اتنا بلاتے ہیں؟ یہ نگران شورا جا کر بھی تو بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں. سامنے پیڈ کھلا ہوا ہوتا ہے ان کا، آئی پیڈ وہ لگے ہوتے ہیں. تو بیٹا آپ کو کسی نے وہ مس گائیڈ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھ کر بیان کریں تب بھی لوگ سنتے ہیں. ہم خطبہ بھی تو دیکھ کر ہی تو پڑھتے ہیں. میں تو خطبہ میں زبانی یاد ہی نہیں ہے، دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں. خطبہ رضویہ کا ایک شوق بھی تھا میرا کہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہو، تو وہ دیکھ کر اب زندگی نکل گئی میری. ابھی تک تو یاد نہیں پڑتا کوئی مجھ سے بدزن ہوا ہو کہ تم دیکھ کر خطبہ کیوں پڑھتے ہو. نہیں پڑھو. اب یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ نماز میں بھی تو ہم جیسے تلاوت کرتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے یہاں ہیں. تو فرض واجب کی جو ہے نا اصطلاحات بھی کہ اتنا فرض ہے کہ یاد ہو. بیان میں بھی جس کو یاد ہو، علماء کرام زبانی بیان کرتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرفیکٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مکس ہے معاملہ. بعضوں کو حمد و صلات میں بھی جو پکڑنے والا وہ سمجھ جائے گا جب یہ حمد و صلات پڑھتے ہیں تو سارا مکس معاملہ ہے. قراءت کے قواعد جو جانتا ہوگا تو بعضوں کا جو حضرت وہ اٹھان لیتے ہیں نا، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب یہ نکلے قواعد کی قیودات سے گئے. مگر سب کو نہیں سمجھ آتی، اور جو سمجھتا ہے وہ بھی قفل مدینہ لگانے میں آپ یہ سمجھتا ہے کہ سب پٹائی کر دیں گے کہ تو ان سے بڑا ہے. دیکھ کر بڑی عافیت ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، میرا لگتا ہے ہر بار. جزاک اللہ. دیکھ کر میں یقین مانے، دیکھ کر بیان کرنا بھی آسان ہے، یاد کرنا دشوار بھی ہوتا ہے، اور اغلاط کی بھی اس میں کمی آ جاتی ہے. جی. ورنہ وہ حدیث سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زبانی بیان کرنا بڑی جرت کی بات ہے. شفا شریف اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں اس طرح کی حکایات ملیں گی محدثین کی. ہم لوگوں کے کیا حفظے ہیں یار، جو ان حضرات کے حفظے ہوتے تھے. لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی جہاں نوبت آتی، فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یوں فرمایا، نہیں برابر یاد آ رہا ہے، نہیں بالکل ہاں یوں ہی فرمایا. اس طرح وہ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں کوئی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور پہلے کے علماء حافظ الحدیث ہوتے تھے کئی، اب کتنے حافظ الحدیث؟ اور اب بھی جو دعویٰ کرتے ہیں حافظ الحدیث، ان کو سنا کس نے، جانچا کس نے؟ یہ تو جب کسوٹی پر آئے تو پتا چلے کہ کتنا حفظ ہے اور کیا کیا حفظ ہے. لیکن ایسوں کی بھی تعداد تھوڑی ہے. حدیث پاک کا مفہوم یا مضمون ایک ایک کر بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، عوام نہیں کر سکتے، اس کے جو اہل ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، ہر عالم نہیں کر سکتا. مفہوم حدیث کا نکالنا محدث کا کام ہے، تیرا میرا کام نہیں. جامعۃ المدینہ میں جب تدریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسباق کو بسا اوقات یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ بغیر دیکھ کے جو ہے تقریر کی جائے، اس کے بعد جو ہے کتاب سے پڑھایا جائے. تو یہ صلاحیت بھی تو ہمیں طلباء میں اجاگر کرنی ہے. اس حوالے سے کچھ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ایک تربیت ہے. زبانی بیان کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے. ہم نے مبلغین کے بیانات میں نے سنے ہیں، یہ جو مطلب یعنی یہاں تک کہ ایک شاید درس نظامی کا فارغ تھا، کہیں سے آیا تھا، فیضان مدینہ میں جب میں بیٹھ کر بیان سنتا تھا، نماز امامت وہیں کرتا تھا نا، اسی طرف مغرب کے بیان ہوتے تھے، میں خود سنتا تھا اور یہ لکھتا بھی تھا، یعنی پوائنٹ لکھ کر دے دیتا تھا، وہ تلفظ کی غلطیاں وغیرہ. وہ جو اس نے بیان کیا جیسا یاد پڑتا، اس نے کوئی کفریہ جملہ بھی چل گیا اس میں، وہ زبانی بیان کر رہا تھا. پھر میں نے اس کو سمجھایا، سعادت مند تھا، اس نے بحث نہیں کی، مان لیا. یوں مطلب زبانی میں رسک فیکٹر نہیں ہے، یہ کوئی انکار نہیں کرے. ہمارے حافظے کمزور ہے سر، جن کا حافظہ مضبوط ہے اور جو اپنے اوپر اعتماد ہے حافظے پر، وہ ایسے کئی علماء ہیں جو ماشاءاللہ ان کو حدیثیں پوری یاد ہوتی ہیں. میں جب پہلا اجتماع تھا دعوت اسلامی کی ہسٹری کا، آپ کی اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب،
दारुल उलूम अमजदिया के शेख उल हदीस थे, जिगर गोशा सदर शरिया मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ज़ियारत किसी ने की है? अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब के एक ने भी नहीं की। इतने बड़े आलिम थे ये। और मुझे इन्होंने कहा कि तुम मेरी मस्जिद में आकर बयान कर। जब तय हो गया ना दावत इस्लामी का और ये तुम्हारे मेमन जो हैं वहाँ हैं और वो यूं तो यूं हो गए, अभी समझ जाओ क्यों हो गए, तुम आओ उधर बयान करना। अब हम ढूंढते हुए पहुंच गए कुछ दो चार इस्लामी भाई। इनकी बहुत बड़ी मस्जिद थी मलिर टंकी। हम पहुंचे इनकी मस्जिद में, ईशा की नमाज में हमको पहुंचना था तो हम पहुंच गए ईशा की नमाज में, बस में बैठ गए। ईशा की नमाज के बाद इन्होंने ऐलान किया होगा और बाहर सहन में गैदरिंग भी अच्छी थी। इन्होंने मुझसे पहले दर्स दिया। मैं हैरान रह गया। वो जो नहीं बादशाहों को खुतूत सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए थे, वो कोई मकतूब इनके दर्स का उन्वान हुआ। ये पूरा मकतूब इन्होंने हिफ्ज इनको था, इन्होंने वो सुनाया पूरा मकतूब। मैं हैरान रह गया यार क्या हिफ्ज है इनका। हालांकि ये मकतूब हिफ्ज करना कोई आसान नहीं है, हर एक के बस का रोग नहीं है मकतूब याद करना। तो इन्होंने अरबी मकतूब हिफ्ज किया हुआ था और बहुत प्यारा और इल्मी बयान किया। इनके और भी बयानात सुने थे मैंने अमजदिया में, उर्स में, आला हज़रत के मैं हर साल पहुंचता था। अच्छा, तो वहाँ फिर ये फारिग हुए जब दर्स, फिर मुझे हुक्म दिया तुम बयान करो। फिर मैंने वहाँ बयान किया था। तो ये अब हाफजे जो है ना मजीद कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं, अफसोस। तो इसलिए वो देखकर बयान करने में हर्ज नहीं। आला हजरत ने भी एक जगह देखकर बयान फरमाया। वो इसलिए नहीं कि हाफजा कमजोर है, लेकिन बहरहाल ऐसा हयात आला हजरत में लिखा है, एक हिकायत है इस तरह की। तो इसमें कोई हम छोटे बाप के नहीं हो जाते हैं। हाँ, हमारा नफ्स छोटे बाप का हो जाता है तो इसको होना ही है, छोटे बाप का करना है, होना क्या करना है, ताकि ये शरारत कम करे। जान जान के मतलब देख कर पढ़े, यानी भले जबानी याद है लेकिन आप यूं करेंगे ना इसको जबानी याद नहीं है, ये भी नफ्स की एक काट है। लेकिन हमको तो करना ऐसा होता है कि वो देख लिया कट में, अब यूं करके ताकि कोई ये ना समझे कि ये देख कर बोल रहा है। जिसकी जैसी नियत है, हमको किसी पर बदगुमानी नहीं करनी है। हम अगर ये लोगों पर छाप डालना चाहते हैं तो फिर ये अगर रिजा इलाही कैसे हासिल होगी। अफसोस, बनावट, दिखावा, यानी वो है ना हदीस पाक का एक मजमून भी है ना कि जो बोलने के मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करे ताकि इसके जरिए लोगों के दिलों को कैद करे, उसके न फर्ज कबूल होंगे न नफल। इस तरह की कोई रिवायत है। तो हम लोग मतलब यानी तरह तरह के अंदाज इख्तियार करते हैं कि लोगों पर इंप्रेशन पड़े। अब मैं आपको बोलूँगा अदक मज़ामीन, ये कैसे छाप रहा अदक है, कैसा कैसी उर्दू अच्छी है। अदक मज़ामीन बयान करे, है ना। तो अदक माने दकीक यानी मुश्किल, अदक मुश्किल तरीन। तो यूं यानी कि मुश्किल बयान, ओ नपे तुले मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज बोले सर से गुजरे गया और रोप तो पड़े लगे। हाँ, कैसा कलाम अबलगुन निज़ाम है। तो ये अपनी मैं आपको समझाने के लिए वो तफन्नुन के तौर पे अल्फाज बोल रहा हूँ। तो इसके बजाय हम अगर मकसूद अगले को मस्जिद में लाना है, खुदा का खौफ दिलाना है, गुनाहों से बचाना है, तो बात वो करनी जो इसके पल्ले पड़े यार। हम अगर ये ऐसा अजीब व गरीब वो मुश्किल मजमून बयान करेंगे तो वाह वाह तो करेगा वो, पल्ले खाक नहीं पड़ेगा उसके। तो नमाजी बनेगा कैसे, गुनाहों से तौबा करेगा कैसे। तो सादगी में भी एक रोब होता है और एक असर होता है। फिर ये कि लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम कर, तो ये भी एक
है, लेकिन ये भी नहीं पाया जाता। हम मुश्किल मज़ामिन बयान करके वो मतलब अपनी धाक बिठाते हैं और शैतान कह मार के हंसता होगा कि मेरे साथ ही चलेगा ये, इसको सुनकर भले लोग नमाजी बन जाए, ये मेरे साथ होगा। ये तो अल्लाह के लिए तो कर ही नहीं रहा, अपनी धाक बिठा रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है। हमारे तो माशाअल्लाह नात ख्वान भी देख देख के नाते पढ़ रहे होते हैं, हालांकि ज़बानी नात पढ़े तो इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है, यार कितने अशार इसको याद है। तर्ज में बयान ये अपने मदनी माहौल में इसका रुझान तो नहीं है, ये आप हजरत करते होंगे इस तरह? बाज़ इलाकों में इसको पसंद किया जाता है, जैसे बलूचिस्तान में, सिंध में। नहीं, यहाँ भी पसंद किया जाता है। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह तर्ज में ही बयान करते थे, बहुत अच्छा बयान करते थे। तो वैसा गला भी होना चाहिए, इसका मलका भी हासिल होना चाहिए। अब कौवा मोर के पीछे लगा ले और पर तो मोर तो नहीं बन जाएगा। अब जिसके आवाज़ ही बेसुरी हो तो अब वो तर्ज में बयान करेगा तो लोग हंसेंगे उस पर। तो उनकी आवाज़ बड़ी मीठी और उनको एक मलका हासिल था। हम बोलने जाएंगे ना तर्ज में तो शायद मजमून ही भूल जाएंगे, कुछ का कुछ बोल जाएंगे। बयान नॉर्मल करे, लेकिन जो अशार जो नात के अशार हैं उसको अगर अच्छी आवाज़ है तो उसको जो है तर्ज में अगर पढ़ता मैं तो पढ़ता ही हूँ, अच्छी आवाज़ नहीं है फिर भी पढ़ता हूँ तर्ज में, बल्कि बाद में बोल देगी इनको। मैंने खुद हाजी शाहिद नहीं पढ़ते थे, निगरान पाक, इनको भी पैगाम दिया था, मैंने कहा यार तर्ज में पढ़ो ना कदम। पहले डरते थे कि नहीं पढ़नी चाहिए, पर नातिया अशार तो तर्ज में अच्छे लगते हैं, सुनने में ज़रा लुत्फ आता है। सल्लु अला हबीब। मुर्शिद तार के बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ ये है कि जब हम मस्जिद में दरस देते हैं तो बाज़ लोग उठ के चले जाते हैं, और यही मसला चौक दरस में भी है, तवज्जो नहीं देते और उठ के चले जाते हैं। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। ये धंधा तो मेरे साथ भी करते थे लोग, जब मैं भी दर्स बयान करता था तो शुरू में तो होता ही है। तो आपके यहाँ तो वैसे भी वहाँ जामियतुल मदीना है ना, ये एक तारीख़ी वाक़या है। मैंने इन जज़ीरों पे जाके भी किश्तियाँ भर के जाते थे या किश्ती भर के जाते थे हम लोग, बड़े शौक़ से स्नेह भाई आते थे और इज्तिमात होते थे हमारे, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वहाँ ज़ाहिर है कि ये बेचारे मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, इनको इल्म दीन और ये इससे कोई दिलचस्पी इतनी होती नहीं थी। आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि वहाँ जामियतुल मदीना कायम हुआ, वहाँ उलमा प्रोडक्शन शुरू हुआ। ये वाकई बोलता हूँ, शैतान सर मारता होगा दीवारों की दावत इस्लामी कर क्या रही है। मदरसतुल मदीना भी है, मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, हाफिज प्रोडक्शन, उलमा प्रोडक्शन, वरना इन चीज़ों का वहाँ तस्वुर भी मेरे ख्याल में नहीं होता था। जजीरों में क्या है, थोड़ी सी तो आबादी, वो मच्छियाँ पकड़ते हैं और खाते पीते हैं, मौज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे वहाँ एक भी बैठ जाए ना सुनने के लिए आपको, वो भी आपकी कामयाबी है। अच्छा, कोई भी नहीं बैठता, एक मिसाल है, तो वहीं बैठकर चुपचाप अकेले पढ़ के दर्स का हिस्सा आप वापस चले जाएं। फिर इनफरादी कोशिश करें कि आप दर्स में बैठा करें। तो इस तरह बोलते रहेंगे ना, आप एक एक को अलग से दावत देंगे, जहन बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो बैठेंगे। दर्स इस तरह बढ़ेगा, खाली ऐलान से काम नहीं होता, इनफरादी कोशिश करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो मायूस ना हो कि कबूलियत का दारो मदार गैदरिंग पर नहीं है कि ज़्यादा पब्लिक होगी तो कबूलियत होगी और सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। कम हो ज़्यादा हो, इखलास खुलूस चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। बेटे करते रहो आप लोग, इंशाअल्लाह सब खैर है। अब भाई नीयत का इज़हार करें कि इंशाअल्लाह दर्स भी जारी रखेंगे, चौक दर्स भी जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब। आज आपके साथ उधर कमरे में जब गए थे, तब आप वहाँ से गैलरी में जब बाहर निकले, उस वक्त आप जो है ना, आपने एक नज़र देखी है लेकिन समझ नहीं आई कि वो क्या मतलब क्या था उसका। आज की बात है, जब आप आज, हाँ जी आज, अच्छा, जब आपने वो शहजादे को मुझे दिया ना, तो उससे थोड़ी देर पहले आपने बड़े गौर से जो है ना एक नज़र भर के देखा, तो वो किसको? मुझे ना, तो मुझे
घबराहट सी हो रही है कि ये क्या हुआ क्या है इनको घबराहट हो गई है। हाँ ये है कि 12 माह या 25 माह देने तो बिल्कुल ही सुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। कमाल हो गया, पीर साहब ने नजर भर के देखा भैया। और मुझे तो याद नहीं है कुछ। ये नफ्सियाती असर है, घबराने की जरूरत क्या है। ला तखफ, सुभान अल्लाह। गले मिलना है, गले मिलना या गले पड़ना है, जो समझ लो आप। ये कोई बात हुई यार, न 12 माह का ऐलान न 25 माह का ऐलान, सीधा सीधा मतलब मदनी फीस मुझसे मांग रहे आप। अगर ऐलान करूं तो गले मिल लोगे? 25 माह कर लो फिर देखी जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 25 माह सफर कर लो फिर देखी जाएगी। यूं का है। सल्लु अला हबीब। आपकी बरगाह में ये अर्ज़ है कि जैसे हदीस पाक का खुलासा है कि रोज़े रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, जबकि बजाय रोज़े रखने से जिस्मानी कमज़ोरी आती है, इसमें क्या? सुमू तसहू, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। तो इसमें क्या? खुदा बेहतर जाने। अब उस हदीस की शरह तो अपनी अटकल से मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये कि जो आर्जी तौर पे कमज़ोरी महसूस होती है, वरना खाते पीते हैं तो फिर सेट हो जाते हैं और इस दौरान मैदे को आराम मिलता है, वरना भी रात दिन खाते रहते हैं तो फिर मैदा तबाह, तो मैदे को सुकून मिलता है। तो यूँ मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ा शरीफ में आला हज़रत के वालिद साहब ख्वाब में आए, रमज़ान शरीफ से शायद पहले ही आए थे ख्वाब में कि इस बार तुम बीमार हो जाओगे मगर रोज़ा मत छोड़ना। तो आला हज़रत फरमाते कि वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनने जिस तरह फरमाया था ख्वाब में, वाकई में बीमार तो हुआ लेकिन मैंने कोई रोज़ा कज़ा नहीं किया, रोज़े रखे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब हो गया। और क्यों ना होता कि हदीस पाक में सुमू तसहू, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। और आपका कब से ज़हन है, जो मुसलसल रोज़े आप रख रहे हैं काफ़ी अरसे से, हम जब भी आते हैं तो आपका कब से ज़हन बना हुआ है और कब से? मेरे बारे में मशहूर है कि मैं सारा साल रोज़ा रखता हूँ। और हमें भी कुछ मदनी ऐसा है ही नहीं, मतलब मशहूर बहुत है। हमें भी कोई मदनी फूल अता फरमाए कि जिससे हम भी ना रोज़े रखने वाले। तो है ना कि वो दिन भर को नौकरी में जाना पड़ता होगा या तालीब इल्म है तो उसको पढ़ना होगा, तो जिनका काम काज होता है तो वो तो कर नहीं सकेगा। यानी अब अपनी हिम्मत पर है कि रोज़ा रख कर हो सकता है काम में दुश्वारी है। तलबा को तो रोज़ा रखने में ज़्यादा सोचना चाहिए कि इल्म दीन ज़्यादा सवाब का काम है, इल्म दीन हासिल करना। तो इल्म दीन में रुकावट पड़ती हो तो इनको नफल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़ा तो बहरहाल तो रखना ही रखना है, चाहे रुकावट पड़े या ना पड़े। इसी तरह अगर किसी के हुकूक में कमी आती है रोज़ा रखने से, माँ के हुकूक में, बाप के या बाल बच्चों के हुकूक में कमी आती है, फिर भी रोज़ा ना रखे। तो जो फारिग हो और कोई सी जिस पर बोझ ना हो, जैसे मेरे ऊपर ना कमाने का बोझ है ना कोई ऐसे मसाइल नहीं है। अगर और दिन को भी, मैं तो रात दिन घर पे ही होता हूँ, तो मदनी मुज़ाकरा होता है तो थोड़ी मुझे रौनक मिल जाती है, वरना खलवत ही खलवत है। तो आम तौर पे मतलब एक होता है मेरे साथ, इससे वो भी आते जाते रहते हैं। तो यूँ मतलब मेरा हिसाब किताब है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अला हबीब। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजु